مسلمانوں صرف اگر اس چکر میں رہ گئے تم کہ مسجد صرف 5 وقت نماز کے لیے تو اپنا بھی خسارہ کرو گے، دین کا بھی کرو گے، لیکن دین کل کو پھر آگے نکل جائے گا، تم یہیں کے یہیں کھڑے رہ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی مسجد میں آ رہا ہے، کسی کو قرآن شریف چاہیے، کسی کو کتاب چاہیے، کسی کو اپنا دکھ درد بانٹنا ہے، کسی کی پریشانی ہے، ارے تمہیں بٹھایا اسی لیے مسلمانوں مسجد کے اندر کہ تم مسجد میں بیٹھ کے انسانوں کا بھلا کرو گے۔ نماز تو پڑھنی ہے، نماز کا مقصد یہی ہے کہ تم برائیوں کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف لگ جاؤ۔ مسجد کی نماز کا مطلب ہی یہی تھا کہ تم اب برائی کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے، اسی لیے تو مسجد بنائی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاؤ تو صحیح، دنیا کا کون سا کام ہے، دنیا کا کون سا فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہیں کیا؟ کوئی ایک کام تو بتاؤ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہیں ہوا۔ ہم لوگوں نے 2 طبقات کے اندر مسلمانوں کو بانٹا۔ دنیا دار لیڈر کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے علاوہ کوئی گفتگو نہ ہو، اور تمہارے پاس نہ تعلیم کا کوئی نظریہ ہے، نہ تمہارے پاس مسلمانوں کے اتفاق کا کوئی نظریہ، نہ تم مسلمانوں کی کوئی چیریٹی کر سکتے ہو، نہ تم اسلام کے ذریعے غیر مسلم دوستوں کے آگے اسلام کو پیش کر سکتے ہو۔ تمہارے پلے کچھ نہیں، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ مسجد میں صرف 5 وقت نماز کی بات ہو، اس کے علاوہ کوئی بات نہ ہو۔ یہیں پر آ کے تم نے اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑا مارا ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھائی کس نے کہ مسجد صرف 5 وقت جماعت کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ مسجد تو ایکو فرینڈلی ہونی چاہیے۔ مسجد تو کہتی ہے کہ بندہ بنا نماز کے آئے، تھکا ہوا آئے، پریشان حال آئے تو کوئی بات نہیں، اگر وضو کر کے وہ مسجد کے اندر آرام کرنے لگا تو کیا بات ہو گئی؟ مسجد تو بنائی اسی لیے تاکہ لوگوں کو راحت پہنچا دی جائے۔ تم کون ہوتے ہو اس کو پریشان کرنے والے، دوسرے کو سوال کرنے والے؟ اللہ نے کسی کو کسی کے اوپر جج نہیں لگایا دنیا میں، اس کے لیے باقاعدہ عدالتیں قائم کی گئی، قاضی کے عہدے بنائے، حکومتیں بنائی، ووٹ ڈالتے۔ ہر ایک بندے کو نہیں اختیار دیا کہ وہ آن دی اسپاٹ خود بولے کہ میں فیصلہ کروں گا۔ ہوتے کون ہو تم فیصلہ کرنے والے کہ کس کی نیت کیا ہے، کس کی نیت کیا نہیں ہے؟ آپ نے اپنے پاس سے نیتوں کا اعتبار کر کے پوری قوم کا بیڑا گرک کر دیا۔ آپ یہی بتانے بیٹھ گئے کہ ہم بتائیں گے کہ کون بندہ مسجد کے اندر بیٹھ سکتا ہے، کون بندہ نہیں بیٹھ سکتا، کون نماز پڑھے گا، کون نہیں پڑھے گا۔ مسجد تو وہی ہے، یاد رکھیے، چاہے آپ کے محلے کی ہو یا آپ کے شہر کی ہو، جس مسجد میں 5 وقت نماز کے نمازیوں میں اتفاق نہیں، وہ ابھی مسجد کے حکم میں آئی نہیں ہے۔ جہاں کندھے سے کندھے نہیں ملے ہوئے، وہ ابھی پوری نماز اپنے حکم میں نہیں آئی۔ جو اپنے امام کا اکرام نہیں کرتے، وہ ابھی اعتقاد کے اندر نہیں آئے۔ جس مسجد کے دروازے پر کوئی بھوکا جاتا ہو اور خالی لوٹ آئے تو وہ ابھی حکم میں نہیں آئی۔ جہاں کسی کا دکھ درد سننے والے بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو اور خود میٹنگیں کر کے رات کو بریانی کی دیگ منگا لیتے ہو، یہ ابھی مسجدوں کے حکم میں نہیں آئے۔ یہ تماش بھی نہیں کر رہے۔ پوچھو جا کے ان مسجدوں کے پردھانوں سے، متولیوں سے، بتاؤ کیا کیا آج تک تم نے اپنی مسجد سے بیٹھ کے ہمارے لیے؟ کیا کوئی ٹیوشن سینٹر کھولا مسجد میں؟ کیا کوئی بیٹیوں کے لیے سلائی کا سینٹر کھول دیا ہے؟ کیا ڈسپینسری بنا دی ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ کیا مسجد میں بیٹھ کے؟ کیا کوئی ایسا نظام بنا دیا کہ جو آتا ہے، جس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، اس کو ٹکٹ دے کے ریل چڑھا دیتے ہو؟ پتہ لگے کوئی اسپتال میں بیمار ہوتا ہے، تم اس کا بل بھرنے کے لیے جاتے ہو تو اس کو دوائیاں دیتے ہو، پتہ تو لگے کیا ہے۔ پوچھا ایک دفعہ ان سے جا کے کہ تم کرتے کیا ہو مسجد میں؟ مسلمانوں صرف اگر اس چکر میں رہ گئے تم کہ مسجد صرف 5 وقت نماز کے لیے تو اپنا بھی خسارہ کرو گے، دین کا بھی کرو گے، لیکن دین کل کو پھر آگے نکل جائے گا، تم یہیں کے یہیں کھڑے رہ جاؤ گے۔ پوری دنیا کی مسجدیں دیکھو جا کے، یورپ میں جائیے، افریقہ میں جائیے، عرب کے اندر جائیے، گلف کی کنٹریوں میں جائیے، پتہ لگے گا مسجد ہوتی کیا ہے۔
مسجد کے حقوق کیا ہیں، مسجد کرتی کیا ہے. بڑے بڑے ادارے مسجدیں چلاتی ہیں، بڑی بڑے اسکول، بڑی بڑی یونیورسٹیاں مسجدیں چلاتی ہیں. تم نے دین کو جب دنیا سے الگ کیا، مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا دو شعبے نہیں ہیں، ہمیشہ بعد پلے باندھ لو. ہماری دنیا بھی ہمارا دین ہے، ہمارے پاس نہیں ہے دنیا کا کوئی کھانا. ایک بات اور ہے ہندوستانی مسلمانوں میں، ہم لوگ اگر باہر پوری دنیا میں جاتے ہیں، اچھا آپ کو ایک بات مزے کی بتا دوں، انڈیا میں جو مسلمانوں کا پروڈکٹ ہے نا، انہوں نے فتووں کے چکر میں چل چل کے اپنا پیر پہ خود ہی کلاڑی ماری. ضرورت تو ان کو مسئلے مسائل کی تھی، پوچھنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق داڑھی رکھے، پوچھنا تھا. لیکن یہ پوچھنے نہیں گئے، فتویٰ لینے گئے. کیوں؟ کہتے یار میری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنے ساتھ والے کا رگڑا لگانا ہے. ان کو فتویٰ اس لیے چاہیے تاکہ یہ اپنے بھائی کی بے عزتی، یہیں پہ یہ مار کھا گئے. بس پوری دنیا نے مسائل معلوم کیے کہ اللہ کے نبی، آپ کو پتا ہے کہ عرب کے لوگوں کے اندر کوئی فتوے بازی نہیں ہے، اتنے ملک ہیں. کیونکہ قرآن کو اس کے فہم کے مطابق سمجھ رہے ہیں. ہم نے خود قرآن نہیں پڑھنا، نہ مسجد میں کوئی نظام ہی نہیں بنایا ہم نے کہ جی جو بچے ہیں وہ صبح کو پڑھیں گے، بڑے شام کو پڑھیں گے، جی جو بچے ہیں وہ ظہر میں آ جائیں گے، بڑے جتنے عشاء کے بعد 1 گھنٹہ قرآن پاک سیکھیں گے. نہیں، ہم نے تو کہا جا رہے ہیں تو 5 وقت نماز کے لیے بس استنجا کرو، نمازو کرو اور مسجد پڑھو، بس اللہ اللہ خیر چل رہا. لکھ لو آج اس بات کو اپنے دل پر. جتنے پردھان حضرات ہیں، ممبران حضرات ہیں، آپ کے لیے میں دعا کہوں، کسی کے لیے کوئی برا خیال کبھی دل میں نہیں آیا، لیکن میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ. یہ وقت ہے دوبارہ اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا. یاد رکھو، دنیا میں جب بھی اسلام کے خلاف باتیں زیادہ ہونے لگے تو وہ وقت ہے سروائیو کرنے کا، وہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، وہ وقت ہے لوگوں کو بتانے کا کہ اسلام کیا ہے. اور یقیناً جب آپ آگے بڑھیں گے پریشانی کے درمیان تو اللہ نے آپ کے لیے کامیابی رکھی ہے، اس کے اندر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ. دیکھو کیا کر سکتے ہیں اپنی مسجد میں، کون سی تعلیم کا نظام چلا سکتے ہیں، کون سے کالجوں کے زیادہ بچے ہیں جن کو ٹیوشن دے سکتے ہیں، کون سا ایسا غریب ہے جس کو پیسے دے کے چھوٹا سا اس کا کاروبار شروع کروا سکتے ہیں. کیا ہمارے پاس نظام ہے کہ رات کو مسافر آئے تو ہمارے پاس ٹھہر جائے؟ ہمارے پاس ایسا کیا نظام ہے کہ ہمارے امام کو کوئی دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو؟ ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہے؟ آج سے یہ سوچے بس جا کے اپنے محلے کی مسجد کے لوگ بیٹھ کے یہ سوچے بھی ہماری مسجد نے آج سے پہلے کیا کیا ہے انسانوں کے لیے. ہمارے محلے میں جو غیر مسلم غریب ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا، اپنے ہندو سکھ بھائیوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. صرف 5 وقت نماز نہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہونی چاہیے. میرے نبی کی مسجد میں غریب کے لیے کھانا ہے، میرے نبی کی مسجد کے لیے مسافر کے لیے سواری ہے، میرے نبی کی مسجد کے لیے زخمی کے لیے ملم ہے. تو ہمیں اپنی مسجد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مطابق چلانا ہوگا.